السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سید امین القادری صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے، کس طرح سے دینی چاہیے۔ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کہیں بھی دے دیتے ہیں اور زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بات کو خلاصہ کرنے والے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تب۔ اس ویڈیو کو پوری دیکھ کر کے جانا، اس لیے کہ ویڈیو چھوڑنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بیچارے زکوٰۃ اٹھاتے ہیں اور کہیں بھی دے دیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے اور کس طرح سے دینی چاہیے۔ اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل جو ہے زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ، پر پتہ نہیں کہ آپ کے زکوٰۃ کہاں لگاتے ہیں وہ لوگ یا کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کہاں دینی چاہیے، اس بات پر ہم آج خلاصہ کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنی مین بات کرتے ہیں، جو ہماری بات کل چل رہی تھی۔ ہم نے کل آپ سے 2 سوال کیے تھے۔ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت نماز ہے، فجر میں کتنی رکعت نماز ہے اور کتنے سنت ہے اور کتنے فرض ہیں، ہم نے یہ پوچھا تھا کل آپ سے۔ تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے، ان کا نام محمد ذیشان رضا مراد آبادی ہے۔ محمد ذیشان رضا مراد آبادی صاحب نے کمنٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ فجر میں جو ہے 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے۔ ایک بھائی اور ہیں، ان کا بھی یہی کمنٹ آیا ہے کہ 2 رکعت جو ہے فرض ہے، سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہیں۔ ایک بھائی اور ہے فیضان بلالی نام سے، ان کا بھی یہی کمنٹ آیا ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے۔ صحیح جواب دیا ہے، ان کا جواب جو ہے درست ہے، اچھا ہے جواب۔ فجر میں جو ہے 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، جس میں 2 سنت ہے اور 2 فرض ہیں۔ آج ہم آپ سے اور 2 سوال کرنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال رہے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ چاند اور سورج میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا، پہلے چاند کو بنایا یا سورج کو بنایا؟ اور ہمارا دوسرا سوال آج یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جانور کو پیدا کیا، کس جانور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، آپ یہ بتائیں۔ اب ہم آپ سے یہ 2 سوال کریں گے، اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دینا اور آپ جو ہے یہ ویڈیو کو سنیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لاسٹ میں جو ہے لائک ضرور کر دینا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کمنٹ میں جو ہے ان سوالوں کا جواب ضرور دینا، آپ کو اگر معلوم ہے تب۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیں تو میں کل کو انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ اللہ چاہا تو میں کل بتاؤں گا آپ کو کہ ان کا سوال یعنی جو ہے سورج اور چاند میں کون سی چیز پہلے پیدا کی گئی، پہلے سورج کو بنایا گیا یا چاند کو بنایا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جانور کو سب سے پہلے پیدا کیا، میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تب، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں کہ آپ اس کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں جو ہے ضرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اس لیے کہ ہم روزانہ اسی طرح کی آپ کے پاس روزانہ 2 سوال پوچھتے ہیں اور جو ہے اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں، اسلامی پیغام، اچھی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، اس لیے کہ ہماری جو ہم کل ویڈیو چھوڑیں گے یا پرسوں ویڈیو چھوڑیں گے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے، آپ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے۔ نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالیں۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ
کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا، دے تو دیا، منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جھولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا.